یہ جو سورہ کے نام ہیں قرآن مجید کے ایک مضمون بہت شاندار، بڑا آپ کو اس میں معنی نظر آتی ہے، ایک شان کلام ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مثلا آپ اس خدا کا آخری کلام قیامت تک اس کے جب سورہ کا نام دیکھتے ہیں، مطلب دی کاؤ بکرا، یہ کیا نام ہے؟ مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام آپ رکھتے ہیں وہ اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی معنویت کو نمایاں کرتی ہے، تو اب بکرا، مائدہ، نساء، یہ نام کیسے اس مضمون سے جڑتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے میں مثال دوں گا کہ غزلوں کا مجموعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جی یہ محض مثال ہے، میں پھر عرض کر دوں، یعنی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، سمجھانے کے لیے آپ کے ہاں جو چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے کوئی مثال دے کے تقریب فہم مقصود ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن آپ بڑی لمبی لمبی غزلیں ہیں، مثال کے طور پر غالب کی ہیں، اقبال کی ہیں، تو غزلوں کے بارے میں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کون سی غزل، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ من والی غزل، جس میں من آ رہا ہے، جس میں من آ رہا ہے، نہ تن تیرا نہ من میرا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں وہ کون سی غزل، آپ کہتے ہیں وہ ہے ساکی، تو یہ کیا ہے؟ ایک علامت کو پکڑا آپ نے اور نام بنا دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو عربوں کا ذوق بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں رکھے، بعض صورتوں کے رکھے ہیں، وہ حروف مقطعات کی صورت میں، مثلا بقرہ کا نام اصل میں الف لام میم ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام وہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ ذکر ہوتا تھا کون سی سورہ، تو وہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سورہ التی ذکرت فی البقرہ، جس میں گائے کا ذکر ہے، جس میں گائے کا ذکر ہے، تو یہ اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ان میں سے ایک دو کے سوا نہیں۔ تو مطلب اللہ میاں نے ان کے بعض صورتوں کے تو نام رکھے، اس پہ ہم آئیں گے کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن مثلا اللہ میاں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون سی، جب سورہ کو الگ ڈسٹنکٹ کر دیا ہے تو پھر ہر سورہ کا نام ہونا چاہیے تھا نا، جب بعض کا رکھا ہے بعض کا کیوں نہیں رکھا؟ پھر نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی عرض کیا، غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ اپنی ضرورت سے رکھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید ایک اعلیٰ کلام ہے نا، تو اس میں یہ چیز خود ہی مقدر ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت ہوگی تو رکھ لیں گے، باقی سورہ کے فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک دو نام آپ کو ملتے جلتے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے، اور مثلا یاسین کو دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا ہے؟ سورہ نون، نون والقلم وما یسطرون، لیکن اس کے آگے کیا لفظ ہے؟ نون والقلم، تو لوگوں نے اس کا نام القلم رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا تھا؟ سورۃ النون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، تو حروف مقطعات ہی ہیں جو اصل میں صورتوں کے نام۔ یاسین کیا ہے؟ اصل میں تو حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن یہاں ہم آہنگ ہو گیا، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام بھی یاسین تھا اور اس کا معروف نام بھی یاسین ہی ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بعض صورتوں میں تو یہ ہوا ہے، دو چار جگہوں کے اوپر، کہ جہاں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، وہی سورہ کا نام شہرت بھی پا گیا، حامیم بس سجدہ۔ تو اس طرح بعض جگہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہی کو اختیار کر لیا گیا، لیکن بعض جگہوں پر صحابہ نے ایک دوسرا نام بھی دے دیا، اور وہ محض علامت ہی ہے، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اب وہ معروف ہو گئے تو پھر لوگ اسی نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں، زیادہ تر اسی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ نے اسی وجہ سے جو مختلف مصائف ہیں دنیا بھر میں، ان میں بعض اوقات ناموں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی مثلا ہمارے ہاں سورۃ الدہر ہوگی، عربوں کے ہاں سے شائع ہو کے آئے گا تو سورۃ الانسان ہوگی۔ اب اس میں بھی دیکھیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان یہاں لے لیا، آپ نے دہر لے لیا، انہوں نے انسان لے لیا۔ تو یہ بس ایسے علامتی طور پر لوگوں نے نام رکھے ہیں۔ صورتوں کے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کیا ہیں؟ حروف مقطعات، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ بالکل۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے اپنی تفسیر میں، ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں، آپ نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو موضوع بنایا ہے، مولانا فراہی نے اس کے اوپر سب سے پہلے یعنی ایک نئی جہت لوگوں تک پہنچائی، متعارف کروائی۔ ایک عام آدمی جب قرآن کھولتا ہے، کھولنے کے بعد عام جو تفاسیر ہیں اس میں جب یہ سورہ کا نام آتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، الف لام میم یا حامیم سجدہ یا نون والقلم یا یاسین، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے
کہ ان ناموں کے بارے میں 4 اقوال ہیں، اور جو راجح قول ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم اس کے معنی میں نہیں جا سکتے۔ تو ایک عام آدمی جیسے اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے بھئی کمال کی کتاب ہے، یعنی یہ اللہ میاں نے میری ہدایت کے لیے دی ہے، اور جو سورہ کا نام لکھا ہے اس کے معنی کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو تم جانتے نہیں ہو۔ تو آپ نے ویسے بہت جگہوں پہ اس کو واضح کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو اس مشکل سے آگاہ کریں کہ کیا وجہ ہے، یہ نام کیا ہیں، ان کا معنی ہم کیوں نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر کیا ہے۔ دیکھیے، جو چیزوں کا نام جب رکھا جاتا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ایک علامتی سا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ خود صحابہ نے جب اس سورہ کا نام بقرہ رکھا تو مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مضمون میں تو بقرہ زیر بحث ہے نا، بقرہ کا لفظ ہی ہے نا، جی جی یعنی سورہ کے مضمون سے تو کوئی تعلق نہیں ہاں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اتمام یہ ایک لفظ آیا جی ہے، ہاں جی اس لفظ سے انہوں نے نام رکھ لیا آل عمران۔ یعنی سورہ میں ایک جگہ ذکر ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران، اب یہ کوئی سورہ کا مضمون ہے؟ نہیں نہیں سورہ میں جو پیغام دیا گیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک علامت کی حیثیت سے نام آپ نے اپنا لیا۔ اب اگر انگریزی زبان میں آپ ترجمہ کریں تو دی کو، اس کا کیا تعلق کیا ہے تعلق سورہ بقرہ کے مضامین سے؟ جی۔ تو یہ علامتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پر نام رکھے ہیں، اچھا یعنی وہ کوئی اپنے اندر اس نوعیت کی معنویت نہیں رکھتے کہ وہ سورہ میں مضمون کیا ہے اس کو بیان کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ جی 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 جلیل القدر اہل علم، مثلا آپ زمخشری کا مقدمہ پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو صورتوں کے نام، اسی وجہ سے جب میں نے ترجمہ کیا ہے تو میں نے ترجمہ اس طرح نہیں کیا الف لام میم لکھ دیا، میں نے لکھا یہ سورہ الف لام میم ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ نام ہے۔ اچھا، نام کے معنی کیا ہیں؟ نامعلوم ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی مثلا زمین کا نام الارض ہے عربی میں، جی آسمان کا نام السما ہے، تو نام اپنے مصداق سے پہچانا جاتا ہے، نام میں معنی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو بے معنی تو نہیں رکھ دیے نا، جی جی تو اس وجہ سے معنی بھی ہے۔ اچھا مثلا میں اس کی سادہ مثال دوں گا عام آدمی کے لیے، سورہ قلم کا نام اللہ تعالیٰ نے نون رکھا ہے۔ نون کا مطلب کیا ہے؟ مچھلی۔ مچھلی یعنی عربی زبان میں، بلکہ عربی زبان سے پہلے عبرانی زبان میں یہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں، یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں، الفابیٹس جن کو آپ کہتے ہیں، یہ اشیاء کے نام ہیں سب کے سب۔ یعنی جیم کسی کا نام ہے۔ جیم جو ہے وہ جیمل تھا اصل میں، اونٹ کی صورت میں، شروع میں انسانوں نے چیزیں ہی دیکھی ہیں نا، تو اس سے انہوں نے ایک یعنی symbols بنائے ایک سمبل بنایا، وہی آہستہ آہستہ جیم کی صورت اختیار کر گیا۔ اچھا اچھا تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں حروف تہجی ہیں عربی زبان کے، یہ اصل میں ہبریو پس منظر رکھتے ہیں، عبرانی۔ تو آپ کوئی لسانیات کی اچھی کتاب اٹھائیں تو آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہی مضمون نکال لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ سب چیزوں کے نام ہیں، تمام جتنے حروف تہجی۔ مثلا بے ہے تو یہ بیت یعنی گھر کی صورت میں ایک شکل بنائی جاتی تھی اس کی، اچھا تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ پھر آہستہ آہستہ یعنی امتداد زمانہ سے وہ بیت ختم ہو گیا، گھر کی سی صورت بھی ختم ہو گئی، اور اس کی ایک علامتی شکل بے کی ہم نے اختیار کر لی۔ ٹھیک۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے، تو قرآن مجید نے اسی پس منظر سے نون مچھلی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، تو عربی زبان میں اب بھی نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ مثلا حضرت یونس کا کے بارے میں ذکر کیا نا، ذن نون، جی مچھلی والا، جی اس لیے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے کی سزا ملی تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے۔ جی اب آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سورہ میں ان کا ذکر اسی پہلو سے ہوا ہے، جی ہاں جی تو وہاں سے جیسے بقرہ کو یعنی گائے کے ذکر کو اٹھایا اور صحابہ نے نام بنا دیا، ہم نے دہر کے لفظ کو اٹھایا اور سورہ کا نام بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نون کو اٹھایا اور سورہ کا نام بنا دیا۔ تو باقی بھی اسی طرح ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ امام فرائی کی بڑی غیر معمولی تحقیق ہے، یعنی اس نے اصل میں یہ راز ہی کھول دیا ہے حقیقی معنی میں۔ لیکن اب ہر سورہ میں یہ حروف کیسے منتخب کیے گئے ہیں اطلاق کر کے دکھانا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس پہ بہت تدبر کرتے رہنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ راز نہیں بھی کھلا ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی یعنی کوئی باطنی سر نہیں ہے، بلکہ حروف تہجی میں سے کچھ حروف کو لے کر 1 2 کہیں 3 4 5 علامتی حیثیت سے نام بنا دیے گئے ہیں، تو یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آخری سوال غام صاحب، یہ جو صورتوں کے نام ہیں، اب ہم جب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الف لام مثلا الف لام میم تھا،
یہ کس چیز کا سمبل ہے, کس چیز کی علامت ہے. تو کچھ چیزوں کے تو آپ نے بھی ڈیفائن کر دی ہیں, لوگوں نے قیاسی طور پہ لکھے بھی ہیں, ہمارے اپنے مکتب فکر کے لوگوں نے. لیکن سوال میرا یہ ہے, آخری سوال ہے, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ تواتر سے پوری کی پوری نسلیں آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں, تو باقی پورے قرآن کے الفاظ کے معنی میں تو ہمیں ایک دشواری پیش نہیں آتی, ان میں کیوں پیش آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بازی کا علم ہے. یعنی عبرانی زبان, یہ الفاظ, یہ حروف جیسے بنے, یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی حد تک گم ہو گئی ہے. اچھا, پھر اس میں بہت سے اختلافات بھی وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے. جی. کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی ابتدا میں مثال کے طور پر اونٹ کی صورت میں جیم کو بنایا گیا, بعد میں اس کی شکل کسی اور جانور کے قریب بنا لی گئی, تو اختلافات بھی پیدا ہو گئے. تو اب ان کی تحقیق ایک مشکل کام بن گیا ہے. لیکن اس سے قرآن کے مدعا پر کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا. یعنی جیسے اگر یہ تمام صورتوں کے نام, جب بقرہ, آل عمران, یہ آپ قرآن مجید کے نسخوں سے نکال دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورتوں کے نام ہیں.